معجزے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اب یہاں پھر معجزے کے لیے ان دلہ کا لفظ آیا ہے، تو جب ان دلہ کا لفظ آیا کہ معجزے اللہ کے پاس ہے، تو کیا اللہ نے انبیاء کو، اولیاء کو کرامات، انبیاء کو معجزات، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے نہیں عطا فرمائے؟ نہیں، معجزہ دیا ہے، لیکن ہے ان دلہ۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما علمها عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اس ان دلہ سے یہ مفہوم نکالا جاتا ہے کہ بس اور کسی کے پاس آ ہی نہیں سکتا۔ اب 12 مہینے اللہ کے پاس، ہمارے پاس آ گئے، معجزہ اللہ کے پاس، ان دلہ انبیاء کے پاس آ گیا۔ تو یہ میں اندہ کا نکھیڑ کر رہا ہوں کہ اندہ سے کیسے نکلتا ہے۔ آگے سنیے ایک آیت اور اس مضمون کی سن لے، باقی کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ ویسے قرآن کریم میں ان دلہ کی آپ آیتیں دیکھ لیں۔ حضرت مریم علیہ السلام، سورہ آل عمران آیت 37، اس کی کوئی اتنی ضرورت نہیں کیونکہ بہت مشہور بات ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں تو تازہ کھانا پاتے ہیں ان کے پاس، تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی ہیں قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اب کھانا تھا اللہ کے پاس، تھا عند اللہ، پر مریم کے پاس آ گیا۔ اگر 12 مہینے اللہ کے پاس ہوں تو اللہ اپنی رحمت سے 12 مہینوں کو ان دلہ سے مخلوق کو عطا فرماتا ہے۔ مریم کا رزق اللہ کے پاس ان دلہ ہو تو حضرت مریم کے پاس وہ آتا ہے، اور عند ربہم اگر اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہو، مگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا وہ دکھاتا ہے۔ معجزہ عند ربہم، اللہ کے پاس ہے، ان دلہ ہے، مگر وہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو اب جب یہ بات آ گئی تو یہاں سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اندہ کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ، اندہ کا کبھی یہ بھی مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو کسی کے لیے عطا بھی نہیں فرماتی۔ اب عند اللہ علم کی بات ہے یہ، تو یہاں تک اب دوسری آیات کو کافی دور چلی گئی یہ بات۔ میں پچھلی آیت کو ایک بار پھر پڑھ لوں، سورہ لقمان کی آیت 34، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ لیکن یہ اس کی تو نفی نہیں، ہم کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے پاس نہیں، اس بات پر تو اختلاف ہی نہیں۔ شرک کا جو فتویٰ لگایا جاتا ہے وہ اس بات پر نہیں لگایا جاتا کہ اللہ کے پاس ہے کہ نہیں، وہ تو ہے، اس بات پر لگایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ لفظ عندہ ہے، اور جب عندہ ہو تو وہ ریلیز نہیں ہوتا، لیکن عندہ ریلیز ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اب اس کا اظہار نہیں، کیوں نہیں اظہار؟ سورہ محمد اور آیت 18، اس مضمون کے قرآن کریم کے اندر بہت سی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، لیکن میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، اب تو یہ لوگ قیامت ہی کو دیکھ رہے ہیں کہ ناگہاں ان پر آئے گی، بغتہ، اچانک ان کے اوپر آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب اگر اچانک اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ قیامت نے آنا ہے، اچانک ڈیٹ کا علم نہ ہو، پتہ نہ ہو، اور اچانک اس نے آنا تھا، تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو مصدق قرآن تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی حکم کے منتظر تھے، تو کیا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ یہ 2015 میں آئے گی تو کیا وہ مان لیتے؟ تو کیا اچانک والی باقی بات رہ جاتی؟ اچانک کو اچانک ہی رہنے دینا تھا، اس اسرار کو اسرار ہی رہنے دینا تھا، اس کو اس راز کو راز ہی رہنے دینا تھا، اس کو نہیں بتانا تھا۔ ہمارے خارج دوست کہتے ہیں وہ بیچارے پوچھ رہے تھے، ان بیچاروں کو بتا دیتے شاید وہ جہنم سے بچ جاتے، تو کیا جتنی باقی کی باتیں ان کو بتائی تھی وہ ان کے ایمان لانے کے لیے کافی نہیں تھی؟ بس یہ ایک ہی بات رہ گئی تھی کہ اس بات کے اوپر ہی انہوں نے ماننا تھا، یہی ایک بات رہ گئی تھی کہ اگر ان کو یہ بتا دی جاتی تھی وہ ایمان لائے تھے، باقی باتوں پر وہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ وہ بیچارے نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا اور رسول کے وہ دشمن تھے، اور ان کو نہیں بتانا تھا کیونکہ یہ راز کی بات تھی۔ لیکن راز تھا رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے، ان کو نہیں بتانا تھا۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، سورہ طٰہٰ آیت 15 میں اللہ فرماتا ہے میں نے ان سے چھپانا ہے۔
اب یہ چھپانے والی بات، راز والی بات، چھپا کے رکھنے والی بات، یہ مصطفیٰ کے لیے آیات نہیں ہے۔ خوارج کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو آیتیں کافروں کے لیے ہوتی ہیں، جو آیتیں کاہنوں کے لیے ہوتی ہیں، جو آیتیں بت پرستوں کے لیے ہوتی ہیں، جو آیتیں منکرین کے لیے ہوتی ہیں، وہ بدقسمتی سے نعوذ باللہ ان کا اپلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کر دیتے ہیں۔ میں یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پورے قرآن کے اندر ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہو کہ میں نے قیامت کے وقوع کا علم اپنی ذات کے سوا کسی کو بتایا ہی نہیں، نہ انبیاء کو نہ اولیاء کو اس کو ریلیز ہی نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا۔ ہاں یہ فرمایا اللہ کے پاس ہے، لکا کے رکھا ہے، پر کن سے؟ ان دشمنوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں۔ اس کا تو اشارہ قرآن میں موجود ہے مگر اظہار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے علوم عطا فرمائے وہ 3 قسم کے علوم تھے۔ اب میں آخری اس بات کی طرف آ رہا ہوں۔ 3 قسم کے علوم تھے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ان علموں میں پہلی قسم کا ایک علم یہ تھا جس کا ذکر سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور سورہ ہجر کے اندر فرمایا۔ یہ پہلے دونوں میں آیتیں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد اس علم کی تھوڑی سی تفصیل کرتے ہیں۔ عام لوگوں کے لیے، جس میں بندوں کے لیے مصلحت ہے، عمل کی زندگی ہے، عقیدے کا تعلق ہے، حلال حرام کا تعلق ہے، حقوق کا تعلق ہے، عبادات کی باتیں ہیں، یہ پہلی قسم کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس علم کے بارے میں فرما رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ میں نے تمہیں نازل کیا ہے، عطا فرمایا ہے، جو تجھے تیرے رب کی طرف سے ملا ہے، بلغ، پہنچا دے لوگوں تک۔ ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ، ایک ایک جزی، ہر ایک اپنی امت کو بتا دے۔ فما وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تو نے ایک ایک جملہ نہ بتایا تو گویا تو نے حق رسالت ادا ہی نہیں کیا۔ تو یہ وہ علم ہے جس کے پہنچانے کا حکم ہے، تاکید ہے، اس کا کوئی گوشہ، کوئی حصہ، کوئی جزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھی، پوری امت کو بتا دی ہے۔ اسی کا ذکر سورہ ہجر کی آیت 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تم کو 7 آیتیں، 7 مثانی قرآن میں جو نماز میں پڑھی جانے والی ہیں، سورہ فاتحہ ہے، یہ دی ہے اور تو لوگوں کو دے دے۔ ہم نے تمہیں دی ہے، تم نے یہ لوگوں کو دینی ہے۔ یہاں ایک لفظ باریک سا میں کہہ دوں، قرآن کریم میں 2 لفظ ہمیں ملتے ہیں، ایک ہوتا ہے آتینا تا کے ساتھ۔ جہاں آتینا تا کے ساتھ آیا ہے نا، وہاں انبیاء کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا معنی یہ ہوتا ہے میں نے جو دیا ہے یہ لوگوں کو دے دے۔ اور جہاں اتوا کے ساتھ یہاں لفظ آیا ہے آتوا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے تمہیں دے دیا ہے اور تمہیں اس کے اوپر اختیار دے دیا ہے، اگر تو چاہے تو لوگوں کو بتا دے، چاہے تو تیرے پاس رہے، یہ خزانہ ہے، اس کے اوپر تیرا اختیار ہے۔ اس کی تفصیل سورہ سواد کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو نعمتیں عطا فرمانے کے بعد، ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، یہاں عطا کے ساتھ ہے کہ یہ میں نے تم کو عطیہ دے دیا، چاہے رکھ لے چاہے تقسیم کر لے، تجھ سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اب یہ جو علم آتینا تا کے ساتھ والا ہے، یہ لوگوں کو عطا کرنے والا علم ہے، اور اسی میں سورہ فاتحہ بھی آتی ہے۔ سورہ احزاب